بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو کہانی میں آپ کو سناؤں گی وہ ایک کبوتر کی کہانی ہے، تو چلیں آئیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس بڑی سی دنیا کے کسی حصے میں ایک سرسبز اور شاداب جنگل تھا جس کے بیچوں بیچ ایک نہر بہتی تھی۔ یہیں ایک سفید کبوتری اپنے ایک بچے کے ساتھ بڑے چین اور آرام سے رہتی تھی۔ ایک دن کبوتری اپنے دانے دنکے کی تلاش میں اپنے گھونسلے سے نکلی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ گھونسلے میں نہیں ہے۔ اس نے اپنے بچے کو گھونسلے کے آس پاس بہت ڈھونڈا لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ کبوتری کا ننھا سا دل غم سے بھر گیا اور وہ طے کر کے گھونسلے سے نکلی کہ جب تک بچہ نہیں ملے گا وہ اسے ڈھونڈتی رہے گی۔ وہ اڑتی رہی، ہر طرف اپنے بچے کو تلاش کرتی رہی لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ آخر تک ہار کر وہ نہر کے کنارے آ بیٹھی اور رنج اور غم کے مارے رونے لگی۔ وہیں ایک مچھلی پانی میں تیر رہی تھی۔ اس نے جو کبوتری کو اس طرح روتے دیکھا تو پانی میں سے سر نکالا اور بولی، اے خوبصورت کبوتری، تم پر کیا مصیبت آئی ہے جو اس طرح رو رہی ہو؟ کیا تم بیمار ہو؟ کبوتری نے جواب دیا، میں بیمار نہیں ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج میں اپنے گھونسلے میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا چھوٹا سا بچہ وہاں نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں جنگل کی سیر کو نہ نکل گیا ہو، اور کیونکہ وہ بھی بہت چھوٹا ہے اس لیے اگر وہ گم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ مچھلی نے کہا، تمہارا فرض تھا کہ تم اس کی نگرانی کرتی، میں بھی تمہاری طرح ایک ماں ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ تمہیں اس وقت کتنا دکھ ہے۔ کبوتری نے کہا، میں اس لیے اور بھی زیادہ پریشان ہوں کہ میرا بچہ بھی بہت چھوٹا ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ اپنی حفاظت کیسے کرے۔ مچھلی نے کہا، میں تمہارے بچے کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گی، میں اس کی تلاش میں اس نہر کے آخری سرے تک جاتی ہوں۔ کبوتری نے کہا، تمہاری اس مہربانی کا بہت شکریہ، لیکن وہ تو ایک پرندہ ہے، پانی میں نہیں رہ سکتا۔ مچھلی بولی، ہو سکتا ہے اسے پیاس لگی ہو اور پانی پینے نہر میں آیا ہو، اس لیے میں اس کو ڈھونڈنے جاتی ہوں۔ تم بھی اسے ڈھونڈو کیونکہ رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے تمہارا بچہ تو ملنے سے رہا۔ کبوتری نے مچھلی کا شکریہ ادا کیا اور اسے اللہ حافظ کہہ کے اپنے بچے کی تلاش میں نکل گئی۔ بڑی دیر وہ اسے ڈھونڈتی رہی لیکن جب وہ نہ ملا تو تھک ہار کر ایک کھیت میں زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنا بچہ بہت یاد آ رہا تھا، اس کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگی۔ ایک خرگوش جو کھیت میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ اس کے پاس آ گیا اور پوچھنے لگا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اگر بھوکی ہو تو میں تمہیں اس کھیت میں لے چلتا ہوں، میں تمہارے کھانے پینے کے لیے بہت مزیدار چیزیں لاؤں گا۔ کبوتری نے روتے ہوئے کہا، میں بھوکی نہیں ہوں۔ خرگوش نے بولا، پھر کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کبوتری نے کہا، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا چھوٹا سا بچہ گم ہو گیا ہے، صبح سے لے کے اب یہ وقت ہو گیا مجھے نہیں مل رہا، میں نے ہر طرف سے اسے تلاش کر لیا ہے۔ خرگوش بے شک کھانے میں مصروف تھا لیکن اس نے کبوتری کو تسلی دی اور کہنے لگا، رنجیدہ مت ہو، میں تمہارے بچے کو تلاش کرنے میں تمہاری بہت مدد کروں گا، جتنی تیزی سے میں دوڑ سکتا ہوں دوڑوں گا اور سارے جنگل میں اسے تلاش کر لوں گا۔ کبوتری نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اڑ گئی۔ خرگوش بھی کبوتری کے بچے کو جنگل میں تلاش کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اپنے بچے کی تلاش میں اڑتے اڑتے کبوتری کی نگاہ ایک گدھے پر پڑی جو ایک سبزہ زار میں کھڑا گھاس چر رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی اور پوچھنے لگی، کیا تم نے ایک چھوٹا سا سفید کبوتر دیکھا ہے؟ گدھے نے اپنی پوری حماقت کے ساتھ جواب دیا، تم نے بھی عجیب بیکار سوال کیا ہے، کیا تم نے آج تک کوئی گدھا ایسا دیکھا ہے جو سر پر آسمان اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھتا ہو؟ ہم گدھے ہمیشہ یا تو گھاس کھاتے ہیں یا بوجھ اٹھائے چلتے رہتے ہیں، دونوں حالتوں میں ہمارا سر بس نیچے ہی رہتا ہے۔ اس دوران ایک کالی بلی بھی وہاں آ گئی اور پوچھنے لگی، کیا بات ہے؟ گدھے نے کہا، اس کبوتری کا بچہ گم ہو گیا ہے، تم نے تو نہیں دیکھا؟ بلی بولی، افسوس کہ میں نے اسے نہیں دیکھا، اگر وہ مجھے مل جاتا تو میرے ناشتے کا انتظام ہی ہو جاتا۔ یہ سن کر کبوتری کا دل پھر بھر آیا اور وہ رونے لگی۔ بلی کبوتری کو دیکھ کر بولی، میرے خیال میں بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں تمہیں کھا جاؤں، اس طرح تمہارا غم بھی چلا جائے گا اور میری بھوک کا علاج بھی ہو جائے گا۔ گدھا بلی کی یہ باتیں سن کر غصے میں آ گیا اور ڈانٹ کر بلی سے کہنے لگا، اگر تو اسی وقت یہاں سے چلی نہ گئی تو تیرے ایسے لات رسید کروں گا کہ گاؤں کے بھوکے کتوں کے پاس جا کے پڑی ہوگی۔ بلی نے جب یہ بات سنی تو وہاں سے بھاگ جانے میں ہی اپنی خیریت سمجھی۔ بلی کے جانے کے بعد گدھا کبوتری سے بولا، جلدی کرو، رات آ رہی ہے تو مڑ جاؤ، بلی کی باتوں سے خود کو ہلکان مت کرو۔ کبوتری نے گدھے کا شکریہ ادا کیا اور اسے اللہ حافظ کہہ کے پھر اپنے بچے کی تلاش میں اڑ گئی۔ اب رات کی سیاہ چادر آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ تھکی ہاری غمزدہ کبوتری نے ناچار اپنے گھونسلے کا رخ کیا۔ جب وہ گھونسلے میں پہنچی تو خوشی سے چلا اٹھی، میرے بچے! اس کا ننھا سفید بچہ گھونسلے میں بیٹھا ہوا تھا۔
کبوتری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے اپنے بچے سے پوچھا، تم کہاں تھے؟ بچے نے جواب دیا، میں ذرا ادھر ادھر سیر کرنے گھونسلے سے باہر نکل گیا تھا، اور پھر میں ایسا راستہ بھولا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں نے گھر کیسے آنا ہے۔ کبوتری نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ پھر تم گھر کیسے پہنچے؟ بچے نے جواب دیا، مجھے راستہ یاد نہیں رہا، بس اندر سے کسی نے میری رہنمائی کی اور مجھے یہاں پہنچا دیا۔ کبوتری کو یاد آیا کہ جب وہ چھوٹی سی تھی تو ایک دن اسی طرح کھو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میرے بچے تم ٹھیک کہتے ہو، جب کوئی اپنی راہ کھو دیتا ہے تو گھر کی محبت اس کو راہ دکھاتی ہے اور گھر تک پہنچا دیتی ہے، چاہے خطرناک دشمن ہی کیوں نہ راہ میں بیٹھے ہوں۔ تو پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ کل نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔